وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جس وقت قافلہ روانہ ہو گیا مصر سے، اور قافلہ میں برادران ہیں اور ان کے پاس حضرت یوسف کی قمیص ہے، قال ابوہم، کہنے لگے ان کے والد، شام میں قافلہ نکل گیا مصر سے، مصر اور شام کے اندر 1200 میل کا فاصلہ ہے، جیسے کراچی سے پشاور، قافلہ صرف باہر نکلا اور وہ قمیص ان کے پاس ہے جو حضرت یوسف نے پہنی تھی، اور اب اپنے والد کو دی ہے کہ آنکھوں پہ پھیرے کہ نظر اچھی ہو جائے۔ قال ابوہم، کہا ان کے والد نے، انی لاجد ریح یوسف، بے شک میں محسوس کرتا ہوں یوسف کی خوشبو، لولا ان تفندو، اگر تم مجھ کو سودائی نہ کہو، حنف عقل ختم ہونا، المحند علی المفند۔ احمد رضا خان نے جا کر حرمین کے علماء کو علماء دیوبند پر جھوٹ بول کر حسام الحرمین پر دستخط دیے۔ جب علماء دیوبند کو پتہ چلا اور حرمین والوں نے دوبارہ استفتاء کیا، جواب لکھا گیا، اس کتاب کا نام ہے المحند علی المفند، صریح جھوٹ کے خلاف زبردست تیز تلوار، یعنی عقائد علماء دیوبند۔ بہترین کتاب ہے دیوبندی عقائد کا ترجمان۔ سوال یہ ہے کہ مصر سے قمیص آ رہی ہے اور حضرت یعقوب کہتے ہیں خوشبو آ رہی، اور خود یوسف کنعان کے کنویں میں پڑے رہے ایک دن ایک رات، اور حضرت یعقوب کو کوئی خوشبو نہیں آئی۔ شیخ سعدی علیہ الرحمت نے اس کو نظم کیا ہے، اس کو پڑھے بغیر یہ جگہ حل نہیں ہوگی۔ یکی پرسی رضا گم کر دفر دل، کہ اے روشن گوہر پیرے خردمن۔ ایک آدمی نے یعقوب علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اے بزرگ ہستی، زب سرش بوئے پیراہن شمیدی، چرا در چائے کے نانش ندیدی۔ وہ مصر سے قمیص آ رہی ہے تو خوشبو آ رہی ہے آپ کو شام تک، تو شام کے کنان کے کنویں میں قریب میں موجود تھے 6 میل کے فاصلے پر، کیوں آپ کو خوشبو نہیں آئی؟ بگفت احوال ما بر کے جہانت، دم پیداؤ دیگر دم نہانت۔ فرمایا ہمارا حال آسمانی بجلی کی طرح ہے، کبھی چمک کے ساتھ سب کچھ نظر آتا ہے، کبھی کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ گہے بر تار میں آلہ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم۔ کبھی ایسا جیسے اونچے بیٹھے سب کچھ نظر آتا ہے، خدے کاندی رو خان جام دا جمشی، او پدی جام کی ورخارا تمام عالمشی۔ اگر درویش برحالی بماندے، سری دستر دو عالم برفشاندے۔ اب بدعتی کو یہ واقعہ معلوم ہے، اوہ دیکھو دیکھو غیبدان، یہ خوشبو آ گئے، وہ للو، یہ غیبدان نہیں ہے، یہ شرائع ہے، ایمانیات ہے۔ خدا تعالیٰ نے کنعان کے کنویں سے حضرت یعقوب کو بے خبر چاہا، کچھ پتہ نہیں چلا، اور کہ اب مصر سے وقت آ گیا دعاؤں کے قبول ہونے کا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو شام میں محسوس ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کہ معجزہ نبی کا برحق ہے اور کرامت ولی کی برحق ہے، لیکن معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے اور کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے ان سے صادر فرمائے۔ قالوا، کہنے لگے، تاللہ خدا کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ پرانی غلطی میں پڑے ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، جس وقت آ گیا خوشخبری دینے والا، القاہ علی وجہ، قمیص ڈال دی حضرت کے چہرے پر، فرتد بصیرا، لوٹ آئی ان کی بینائی۔ قال علم قل لکم، فرمایا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا، کہنے لگے ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، معاف فرمایا ہمارے خطا، انا کننا خاطئین، ہم بڑے خطا کار ہیں۔ قال سوف استغفر لکم ربی، فرمایا ان قریب مغفرت کی دعا کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں سحری کے لیے مؤخر کیا، تفسیر ابن ابی حاتم، بہترین وقت دعاؤں کے قبول ہونے کا سحری کی گھڑی۔ دلا بسعود کی سوجے تو کارہا بکنت، دعائے نیم شب دفع تد بنا بکنت۔
وقت سحر وقت مناجات ہے، خیز درا وقت کے برکات ہے۔ قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ فلما دخلوا على یوسف، جس وقت داخل ہو گئے حضرت یوسف کے ہاں، آوا الیہ ابویہ، پاس بٹھا لیا اپنے ماں باپ کو، وقال ادخلوا مصر، اور فرمایا آؤ شہر میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا آمینین، امن سے رہو گے۔ شہر میں امن حکم خدا سے۔ اور رات کو سنا ہے بعض علاقوں میں لوگوں نے زلزلے کے خطرے سے میدانوں میں رات گزاری، ایسے خبر۔ زلزلہ اللہ کے حکم سے آتا ہے، اور جن پر آیا ہے وہ رات کو نہیں آیا، وہ دن کے 8:30 بجے شروع ہوا ہے۔ بے شک ہر جگہ آ سکتا ہے، اللہ سے خیر مانگنا چاہیے، عافیت، یا اللہ اس شہر کو، ہمارے تمام ملک کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اٹھایا حضرت نے ماں باپ کو تخت پر بٹھا کر، وخروا له سجدا، اور گر گئے بائی حضرت کے لیے سجدے میں۔ ان شرائع میں سجدہ جائز تھا، پہلے سجدہ آدم میں یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے، یا تو تعظیم کے لیے تھا، یا جیسے عجمی اپنے بادشاہوں کو جھکتے ہیں ایسے جھک گئے تھے۔ وقال، اور فرمایا، یا ابتی، اے ابا جان، ھذا تعویل رؤیایا، یہ تعبیر ہے میرے خواب کی، من قبل، جو پہلے دیکھی تھی، قد جعلھا ربی حقا، یقیناً کر دیا اس کو میرے رب نے پکا، وقد احسن بی، بڑا احسان کیا میرے ساتھ، اذ اخرجنی من السجن، کہ لے آئے مجھ کو جیل سے، وجاء بکم من البدو، اور تم کو لے آئے گاؤں سے۔ گاؤں ایسا ہے جیسے جیل، تو مجھے جیل سے لے آیا، آپ لوگوں کو گاؤں سے لے آئے، دونوں نے جاتا ہوگا۔ گاؤں میں مراعات نہیں ہوتی، اللہ اکبر۔ گاؤں والوں کے دل بھی ذرا سخت ہوتے ہیں۔ قاضی خلیل کا بیان کل شمال میں شائع ہوا کہ میں ان سے کبھی بالا کوٹ نہیں جاؤں گا، یہ معطوب شہر، اور میں نے بارہا ان کو سمجھایا، لیکن افسوس کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ اللہ قاضی سب کا درجہ بلند کرے، اور کیا کہے، یقیناً بندے کا جرم سمجھا جائے گا۔ عقیدہ یہ کہ اگر پوری دنیا اللہ ایک دن میں غرق کر لے تو ظلم نہیں ہوگا، پھر بھی عدل ہوگا، اور اگر سارے جہان کو معاف کر دے تو اس کا فضل ہی ہوگا، عدل اور فضل سے خارج نہیں۔ اور احسان کیا میرے ساتھ، وقد احسن بی، او احسن یہ ذرا غور کرتے رہو، وقد احسن بکم، کتنا احسان تمہارے ساتھ کیا، اذ اخرجنی من السجن، جب کہ نکال لایا مجھ کو جیل سے۔ یہ نہیں فرماتے کہ جیل گیا، بڑی تکلیفیں گزاری، اور جیل میں مجھے عید کے دن آلو دیے۔ ایک بڑا مولوی تھا، عید پڑھا رہا تھا لوگوں کا، اور داخل کو تو ہے عیدگاہ میں لوگوں کہتے ہیں کسی طرح عید کا وقت اور مجھے جیل میں آلو دے دیے، یہ کاٹو اپنے دیے زانٹین کا۔ ہاں ذاکرازی ٹول عمر بجا کہ خواب کو بستر بنے نہیں پروتا۔ پیغمبر کو دیکھو کیسے دھڑیلے سے بیان کرتے ہیں، خدا کا شکر ہے جیل سے لے آیا۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کہتے ہیں مسائل سنو، مسائل چھوڑو۔ سبحان اللہ، مسائل سنو، مسائل چھوڑو، مسائل تو آتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، مسائل اس لیے ذکر نہیں کرتے کہ خدا کی طرف سے بندہ کیا کر سکتا ہے، اور جتنے آ چکے ہیں اس سے بڑے آ سکتے ہیں، تو اللہ سے ہر گھڑی عافیت و خیر سگالی کی دعا۔ اور لے آئے تم کو گاؤں سے، شام جو تھا جس جگہ یہ لوگ آباد تھے وہ ایک بستی تھی، گاؤں تھا، یا یہ کہ مصر جیسے ٹاٹ پاٹ تو نہیں ڈرا ہوا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد اس کے کہ شیطان نے شرارت ڈالی میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، بھائی اچھے ہیں، شیطان نے گڑبڑ کی۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا پروردگار خوب نرمی کرتا ہے جو چاہے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم و حکمت والے ہیں۔ اب جب بات اپنے والد کو بتا دیا نا صورتحال، یکدم تب متوجہ اللہ ہوئے۔ رب قد آتیتنی من الملک، اے پروردگار آپ نے دیا ہے مجھ کو سلطنت، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور آپ نے سکھایا مجھ کو خوابوں کی تعبیرات، فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ کارساز ہے میرے دنیا و آخرت میں، توفنی مسلمن، فوت کرے مجھے اسلام میں، والحق بالصالحین،
ملا دے مجھ کو نیک لوگوں کے ساتھ۔ نیکوں کی صحبت کتنی ضروری ہے۔ تخت مصر پر جلوگر ہے، اپنے زمانے اور ملک کے بادشاہ بہتاج ہے، تمام نعمتوں سے آراستہ پیراستہ ہے، لیکن فرماتے خدایا بوقت موت اسلام ضروری ہے، اور خدایا دنیا میں جب تک رہوں نیکوں کی صحبت ضروری ہے۔ امام مالک کا جب انتقال ہو رہا تھا تو طالب علم سب بیٹھے تھے، مجتہد تھے سارے۔ کسی نے امام مالک سے کہا کیف تجد نفسک، کیا حال ہے؟ فرمایا اقبض بین الاولیاء، خدا کے دوستوں کے درمیان میں میری روح قبض ہو رہی ہے۔ ان لم یکن العلماء والطلباء اولیاء اللہ فلیس له بعدهم ولی، اگر علماء اور طلباء بھی اولیاء نہیں ہے تو پھر کوئی اور دوست کیا بنے گا۔ ذالک من انباء الغیب، یہ سب غیب کی خبریں ہیں، نوحی الیک، ہم وحی کرتے ہیں آپ کو۔ سبحان اللہ۔ سورۃ ہود میں بھی کہا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، سورۃ آل عمران میں کہا ذالک من انباء الغیب، یہ واقعی غیب کا علم ہے جب تک ہمارے پاس ہے، اور آپ کو جو آتا ہے نوحیہ الیکا، ہم آپ کو وحی کرتے ہیں۔ خدا کا علم علم الغیب، نبی کا علم علم الوحی، ولی کا علم علم الکرامات، اور ذر ولی کا علم علم التفسیر۔ اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی، یہ ماننا پڑے گا۔ ذالک من انباء الغیب، یہ سب غیب کی خبریں ہیں، جب تک علم اللہ میں ہے تو یہ غیب ہے۔ ابن عابدین نے صل الحسام میں شیخ زائد الکوثری نے مقالات میں لکھا ہے فما یکون باعلام اللہ تعالی، جو اللہ کے بتانے سے معلوم ہو جائے، فلیس من الغیب فی شیء، فما یکون باعلام اللہ تعالی فلیس من الغیب فی شیء، جو خدا کے بتانے سے جانا جائے وہ غیب نہیں۔ علم غیبی کس نمی داند بجز پروردگار، ہر کے او گو یدگمی دانم ازو باور مدر۔ فقہا نے، محدثین نے، شارحین نے، مفسرین نے، ارباب افقہ نے بالاتفاق لکھا ہے من اعتقد ان الرسول او الولی یعلم الغیب کفرا، جو یہ کہے کہ کوئی نبی کوئی ولی غیب دانے کافر ہو جائے۔ فقی الہند اور محدث الہند اور ولی الہند مولانا رشید احمد گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں اگر یہ کہے کہ خدا کے بتانے سے غیب جانتا ہے تب بھی کافر ہے۔ کوئی یہ کہے کہ خدا کے بنانے سے وہ معبود بنایا تو بچ جائے گا کیا؟ کہ جی میں فلاں کو خدا مانتا ہوں، کیوں؟ خدا نے اس کو بنایا، جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ نہ کسی کو علم غیب دیتا ہے نہ کسی کو معبود بناتا ہے۔ یہ خبریں غیب کی نوحی الیک، ہم وحی کرتے ہیں آپ کو۔ وما کنت لدیہم، اور نہ تھے آپ ان کے ہاں، اذ اجمعوا امرہم، جب وہ جمع ہو گئے تھے اپنے معاملے میں، وہم یمکرون، اور وہ سازش کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کے خلاف۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، وما اکثر الناس، نہیں یہ اکثر لوگ اگرچہ آپ چاہے بھی ایمان لانے والے، حضرت آپ کی چاہت سے ایمان نہیں لائیں گے، ایمان خالص خدائی ہدایت سے ملے۔ انک لا تہدی من احببت وما تسألهم علیہ من اجر، آپ نہیں مانتے ہیں ان سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت۔ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر نصیحت کائنات کے لیے۔